کربلا والوں نے اتنی بڑی قربانی کیوں پیش کی تھی؟ اس پہ غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے. یار 72 لوگ کٹے ہیں، 1 2 4 لوگ نہیں، اور اتنے قیمتی لوگ کہ میں کہتا ہوں اس وقت کائنات میں سب سے قیمتی لوگ یہ 72 نفوس تھے. اور 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 72 لوگ کٹ کٹ کے نیچے گرتے. اور کسی ایک نے بھی آ کر میرے امام سے یہ نہیں کہا کہ ذرا ایک لمحے کے لیے توقف کر کے رک کر سوچ لیا جائے، شاید کہیں ہماری راہ میں کوئی غلطی نہ ہو. 72 کے 72 لوگ 56 سال کے حسین ابن علی سے لے کر 6 ماہ کے بچوں تک ہر کوئی ایک بنیاد پہ کھڑا تھا. ہم کٹ تو سکتے ہیں لیکن یزیدیت کی حمایت نہیں کر سکتے. میں آپ دیکھیں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے کربلا کے میدان سے. میں صبح سے غور کر رہا ہوں تو میں سوچتا ہوں، بار بار سوچتا ہوں کہ یار وہ کون سی شے تھی جس نے امام کو اپنے نظریے پہ اتنی استقامت کے ساتھ کھڑا کیا کہ اپنے بچے شہید ہو گئے، بیٹیاں مخدرات اسلام اور خاندان نبوت کے چشم و چراغ شہید ہو گئے، لیکن ایک لمحے کے لیے نہیں کہا کہ ہم دوبارہ ریویژن کر لیتے ہیں، ہم نظریے کو ریوائز کر لیتے ہیں. مقصد کیا؟ یہ ساری بات سمجھانا چاہتا ہوں. میرے امام کو 100% یقین تھا یزیدیت کچھ اور ہے، حسینیت وہی ہے جس پہ حسین ابن علی کھڑا ہے، اور کہا یہی وہ راہ ہے. چونکہ اللہ نے خود فرمایا تھا، اللہ اکبر، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. اور میرے امام اس آیت کی تفسیر بننا چاہتے تھے، قیامت تک لوگوں کو پتا چل جائے پلیدی نجاست ادھر کھڑی ہے، اور حسین ابن علی کو یقین ہے کہ ہماری طہارت و پاکیزگی صرف اجسام کی نہیں ہوئی، ہمارے خیالات، نظریات، افکار، سوچیں ساری سونے محمد کے رب نے پاک کر دی ہوئی ہیں، اور حسینیت کا یہ رستہ ہے اور مجھے یہ متعین کرنا ہے. اور میں قرآن کی ایک اور آیت بھی سناؤں گا. قرآن نے بھی یہ کہا، یار نفس، شیطان، کئی ہیلے ہیں جو بندے کو ڈی ٹریک کر دیتے ہیں، جو انسان کو مجبور کر دیتے ہیں وہ سوچتا ہے، اور کوئی نہ کوئی سوچ، کوئی خیال. میرے حضور نے تو فرمایا تھا کہ شیطان انسان کی خون کی رگوں میں دوڑتا ہے، تو وہ انسان کے ذہن میں کئی وسوسے ڈالتا ہے، لیکن امام کا 6 ماہ کا بچہ بھی گرتا ہے تو ایک لمحے کا وسوسہ نہیں آتا. تو قرآن کی آیت کہتی وسوسہ آئے کیسے؟ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. قرآن 14 صدیاں قبل بتاتا ہے کہ جن کا ایمان پختہ ہوتا ہے اور جن کی روحوں میں توکل سما چکا ہوتا ہے، شیطان کا ان کے اوپر زور نہیں چلتا ہے. اور امام پوری استقامت سے اس لیے کھڑے تھے کہ توکل کی اس معراج پہ پہنچ چکے تھے جہاں لگتا یوں ہے، بلکہ یقیناً ایسا ہی ہے کہ وہ ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استقامت کا فیض اور نور لے رہے تھے. پوری استقامت کے ساتھ وہ کھڑے تھے. صبر، حلم، برداشت، بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے، لیکن میں آپ سب کے لیے، اپنے لیے آج کی شب عاشور میں دعا مانگتا ہوں، یا اللہ ہمیں کربلا کے راہی کا، کربل کے کاری کا وہ تیقن نصیب فرما دے، وہ توکل نصیب فرما دے کہ ہمیں اپنے ایمان، اپنے نظریات کا تیقن نصیب ہو جائے. ہم کبھی تذبذب کا شکار نہ ہو، ہم کبھی دائیں بائیں ادھر ادھر نہ دیکھیں. ہمیں 100% تیقن ملے کربلا والوں کا صدقہ کہ ہمیں پتا ہو یہی راہ الفت ہے، یہی راہ دین ہے، یہی راہ حسینیت ہے، اور ہم نے ڈٹ کر اس کے اوپر کھڑا ہونا ہے. اور یہ توکل اللہ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے، اور یہ استقامت کربلا والوں کی خیرات ہے. آئیے کربلا کے قاری سے اپنے لیے استقامت دین طلب کیجئے. جب یہ تیقن ہو جاتا ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں اسی استقامت کا نور یزیدیت کی صفوں میں کھڑے ہوئے جناب حر کو ملتا ہے، اور وہ آ کے امام سے معذرت کرتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا یہ بدبخت اس حد تک پہنچ جائیں گے، لیکن ان کا پختہ ارادہ ہے، اور میں ہی وہ ہوں جنہوں نے آپ کو یہاں تک لانے میں مدد کی تھی، لیکن میرے اندر احساس جاگا ہے اب میرا کچھ بھی ہو جائے میں آپ کا دامن نہیں چھوڑوں گا، آپ مجھے معاف کیجئے گا. اس لمحے میں بھی میرے امام کہتے کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے تمہیں معاف کر دیا، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں سرخرو فرمائے گا. تو یہ استقامت ملتی ہے کربلا والوں سے. آئیے اللہ سے نظریات کی استقامت مانگیے، اللہ سے مسائل، پریشانیاں جتنی بھی آ جائیں، تکالیف آ جائیں، ہم حق کے ساتھ جب کھڑے ہوں، پھر اس کے مقابلے میں کوئی چیز آئے تو اللہ ہمیں استقامت کا نور عطا فرمائے، نظریات کی پاکیزگی، خیالات کی طہارت
اور عفت عطا فرمائے تاکہ شیطان کی کوئی بھی نجاست ہمارے نظریات اور توکل کے اوپر کوئی اثر نہ ڈال سکے.